اللہ 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 رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیماری ایسی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر حد درجے زیادہ پھیل چکی ہے۔ تقریباً ہر گھرانہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ عمومی طور پہ بندے اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں جسے کینسر کہا جاتا ہے۔ کینسر ایسی بیماری ہے جس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بیماری انسان کے اندر دیمک کی طرح داخل ہوتی ہے اور ظاہر اس وقت ہوتی ہے جب انسان آخری سٹیج پر ہوتا ہے۔ اب یہ بیماری ہے کیا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن و سنت میں اس کا علاج موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے کینسر کے علاج کے لیے بہت مجرب بنائی ہیں اور بہت سے لوگ شفا یاب بھی ہوئے۔ بہت سے لوگ الحمدللہ ایسے میرے پاس بھی آئے، کینسر کا وہ دم کرایا، اب ڈاکٹر نے کہا تو مر جائیں گے، آپ کا اتنا وقت ہے، اتنے وقت کے بعد آپ کی ختم ہو جانی ہے، لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ پہلے تو ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ یقین پہلے مضبوط ہو، پھر انسان بیماری سے نہیں مرتا۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جہاد میں لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں شہید ہو جائیں گے، ہر بندہ گیا قتل ہو جائے گا۔ 125 جنگیں لڑی ہیں سیدنا خالد ابن ولید نے، اور عرب کا محاورہ ہے عجزت النساء من یرید مثل خالد ابن ولید، کہ عرب کی عورتیں اب بھانج ہو چکی ہیں کہ سیدنا خالد ابن ولید جیسے جرنیل کو پیدا کریں، کہ ایسا انسان تاریخ نے نہیں دیکھا۔ 125 جنگیں لڑی ہیں لیکن کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ نپولین نے، ہٹلر نے، سکندر مقدونیہ والے نے اور بخت نصر پہلے گزرا، ساروں نے شکست بھی کھائی، فتح بھی ہوئی، لیکن خالد ابن ولید وہ ہیں جنہوں نے شکست نہیں کھائی۔ کہتے ہیں میدان جہاد میں جاتا تھا، پہلے زرہ پہنتا تھا، وہ بھی چھوڑ دی، خول بھی نہیں پہنتا تھا کہ بھائی موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ اب یقین اتنا مضبوط تھا کہ زہر کی شیشی پی گئے جو کافر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی گرفتار ہونے کے بعد، کہ میں پی کر جان دے دوں، جاسوسی کے اپنے راز نہ بتاؤں مسلمانوں کو۔ آپ نے کہا اس میں کیا ہے، وہ شیشی پی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یقین ایسا ہو، اب لوگ ڈر جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، کینسر ہو گیا جی آپ کو، بس خوف سے ہی مر جاتا ہے انسان۔ انسان یقین کرے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو شفا اللہ دینے والا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ایک بندہ مجھے بتانے لگا اسے کینسر ہوا، اس نے یہاں سے ٹکٹ لیا، ویزا لیا، سیدھا عمرے پہ چلا گیا، 28 دن حرم کے اندر رہا، باہر نکلتا ہی نہیں تھا، کھجور کھاتا تھا، زمزم پیتا تھا، کھجور کھاتا تھا، زمزم پیتا تھا۔ کہتے 28 دن کے بعد واپس آیا، ٹیسٹ کروایا، کینسر ہی نہیں ہے، ڈاکٹر حیران ہے۔ اب اس کا یقین بن گیا تھا کہ زمزم اور کھجور کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، زمزم کے اندر شفا رکھی ہے، کھجور کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جو انسان کے جسم سے زہریلے مادے ختم کر دیتی ہے۔ جو زہریلا مادہ جسم کے اندر کینسر کا موجب بنتا ہے، کھجور اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے عرب میں رہنے والوں کو کینسر کم ہے، ریشو ان کی، چونکہ ان کے ہاں زیتون استعمال ہوتا ہے، کھجور استعمال ہوتی ہے، زمزم استعمال ہوتا ہے، انجیر استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں یہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، یاد رکھیں یہ انجیر کا قرآن میں ذکر ہے۔ انجیر کی اتنی افادیت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
زیتون کی اتنی افادیت ہے، کھجور چونکہ قرآن میں ذکر ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے کھجور کا درخت کے نیچے پہنچایا، کھجوریں کھانے پہ لگایا۔ کھجوریں اللہ نے کینسر کا، دیگر بیماریوں کا، اور جتنے بھی جسم کے اندر کمزوریاں آتی ہیں ان کا ایک بہت بڑا دوا بنایا ہے کھجور کو، دوا۔ قرآن پاک میں ذکر جن چیزوں کا، ان سے شفا حاصل کریں، پھر قرآن سے شفا حاصل کریں۔ حجامہ لگانے والے کو کینسر نہیں ہوتا، جو کپنگ حجامہ لگاتا ہے، چونکہ فاسد خون نکل جاتا ہے۔ یہ سکن کے اوپر فاسد خون ہوتا ہے، یہ جلد کے اوپر ٹھہر کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ جو حجامہ کثرت سے لگائے اسے کینسر نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی حجامہ لگوایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو 7 آسمانوں کے فرشتوں نے آپ کو فرمایا یا رسول اللہ اپنی امت سے کہیں وہ حجامہ لگایا کریں۔ حجامہ میں شفا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ کینسر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر گھر متاثر ہے کینسر میں، آ کر روتے ہیں مختلف ان کے خاندان کے لوگ۔ آپ تعویذ دے دیں جی، تعویذ اللہ نے اس میں ہے آیات قرآنی، ان کو پلائی جائیں۔ آپ جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں شفا کے متعلق، قرآن پاک کی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میری کتاب وظائف الصالحین میں ساری یکجا کر کے لکھی ہیں۔ آپ ان ساری آیات شفا کو لکھ کر پلائیں ان کو۔ اور ایک خاص عمل ہے کینسر کا جو بہت پرتاثیر ہے، مریض اگر اس کو 40 دن کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ 4 ماہ تک اس عمل کو کیا جائے۔ خود پڑھے نہیں تو کوئی پڑھ کے دے دے۔ وہ عمل مجرب کیا ہے؟ وہ عمل مجرب یہ ہے کہ مریض پر اور پانی پر۔ اب پانی کون سا لینا ہے؟ یہ نلکے کا پانی نہیں، زمزم، بارش کا پانی یا کسی کنویں کا پانی لے لیں، زیادہ بہتر ہے۔ مجبوری میں آپ کوئی صاف پانی ٹیوب ویل وغیرہ کا لے لیں، لیکن یہ پانی لے کر آپ اس پانی پر سورہ تبارک الذی 29ویں پارہ کی آیت کریمہ الا یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ آتی ہے نا آیت، آپ کو سارے پڑھیں، الا یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کتنی آسان ہے، 2022 مرتبہ، 2000، اس سے کم تعداد نہیں ہونی چاہیے، زیادہ بے شک ہو جائے، کم تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ اور اول آخر درود شریف نماز والا اور سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پانی اور مریض پر دم کرنا ہے۔ اس آیت کے اول آخر 11 بار سورہ فاتحہ، 11 بار درود ابراہیمی۔ آپ پانی پہ دم کریں، مریض پہ دم کریں، مریض کو پلائیں، اور اگر ہو سکے تو مریض غسل بھی کر لے تھوڑا پانی بالٹی میں ڈال کے۔ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ مریض شفا یاب ہونا شروع ہوگا۔ چونکہ کینسر 80-90% جو ہے وہ جناتی ہوتا ہے، شیاطین چیزیں جو انسان کے جسم میں داخل، حجامے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں، کھجور اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے وہ جسم سے فاسد نکلتی ہیں، کیونکہ گندے خون میں وہ جمع ہوتی ہیں، جسم کے اندر جو فاسد خون سکن پہ جمع ہوتا ہے، شیاطین چیزیں حدیث میں آتا ہے خون میں شامل ہوتی ہیں۔ اب آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کا جسم ان سے پاک ہوتا جائے گا، کینسر کا مریض شفا یاب ہوتا جائے گا، اور ساتھ عبادات کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ